ان کے قائد کا جو جیل سے انہوں نے پیغام جاری کیا تھا، اس میں کہا گیا تھا علی امین صاحب کو یا دیگر حضرات کو، ان کے اسپوکس پرسن صاحب کو بھی بائی نیم جاری ہوا تھا، میڈیا پہ آیا بھی تھا کہ اب آپ اس طرح کی کوئی بات جے یو آئی کے بارے میں نہیں کریں گے جو اس کا قبل آپ زبان استعمال کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ مسلسل دوبارہ سلسلہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنا میرا جو کارکن جو 16 سال کی وجہ سے ان سے بہت دور ہے، ہم تحریک میں کیسے ان کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ کل جو ملاقات ہوئی تحریک انصاف کی قیادت کی ساتھ آپ کی قیادت کی، اس کے بعد چیزیں آگے بڑھی ہیں گرینڈ لائنز کی فارمیشن کے حوالے سے؟ جی ہاں، بالکل کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اور ہم نے کچھ واقعی ایک دو قدم آگے بڑھائے ہیں۔ جو باتیں اس سے قبل ہمارے درمیان میں کچھ تحفظات ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیے تھے، اور وہ سب کیسر صاحب نے بانی پی ٹی آئی سے مشورے کے بعد وہ کل کے اجلاس میں وہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور مزید کچھ چیزیں مزید اس سے تھی ڈسکس ہونے والی، جس کے لیے ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قیادت سے بات کریں گے، اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم خان صاحب سے مزید اس سلسلے میں بات کر کے پھر اگلی میٹنگ میں پھر ہم اس سے رمضان کے اندر اندر ہی ہم نیکسٹ میٹنگ کریں گے جس میں ان معاملات کو فائنل کریں گے۔ اچھا، تو ابھی یہ تو ابھی ایز آف ناؤ جمعیت علماء اسلام کے کنسرنز ہیں کیا؟ ایک تو ہم سن رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو اس چیز کے اوپر شکوہ ہے کہ پارٹی کی کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیا پر آ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یا ماضی قریب میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں جو کچھ کمٹمنٹس رہی ہیں ان کے حوالے سے غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اس میں ایک بات تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس پر شکر بے مہار بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری پچھلی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ دونوں سائڈ سے ایک دوسرے کے خلاف تو بات نہیں کی جائے گی، جس کو لفظ ہم نے سیز فائر کا نام دیا تھا، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی طرف سے متواتر اس طرح کی لوگ سامنے آئے جو باقاعدہ، بلکہ علی امین نے تو ایک پلانٹڈ قسم کا انٹرویو بھی کیا، اور اس کے بعد اس طرح کی چیز سامنے آئی کہ ہم تو حیران ہو گئے کہ کل تک تو ہمارے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آج یہ اس قسم کی گفتگو فرمائی جا رہی ہے۔ تو میں آپ ذرا سمجھیے اس بات کو کہ ہم تو پہلے ہی وہ 16 سال کے جو فاصلے ان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو کم کیا کرنے سے اگر فائدہ ہوا تو پی ٹی آئی کو ہوا ہے، کہ ہمیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوا، اور پی ٹی آئی کو 26 ترمیم میں جو کچھ ہو رہا تھا، پی ٹی آئی کو خود پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ فوجی عدالتیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تھی اس میں، جو ہم نے 34 کلاسز میں جن کو ڈیلیٹ کروایا، ان کو سب چیزوں کو پتہ ہے، اور ان کی خواہش پہ پھر ہم نے یہ آئینی بینچ بھی بنوایا جو کہ اس سے قبل آئینی عدالت پڑھنے جا رہی تھی۔ تو فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے ہمارے ساتھ آگے بڑھنے سے، لیکن یہ کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں فاصلے کم ہوں، اور اس سلسلے میں وہ باقاعدہ جو ان کے قائد کا جو جیل سے انہوں نے پیغام جاری کیا تھا، اس میں کہا گیا تھا علی امین صاحب کو یا دیگر حضرات کو، ان کے اسپوکس پرسن صاحب کو بھی بائی نیم جاری ہوا تھا، میڈیا پہ آیا بھی تھا کہ اب آپ اس طرح کی کوئی بات جے یو آئی کے بارے میں نہیں کریں گے جو اس کا قبل آپ زبان استعمال کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ مسلسل دوبارہ سلسلہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنا میرا جو کارکن جو 16 سال کی وجہ سے ان سے بہت دور ہے، ہم تحریک میں کیسے ان کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم تحریک چلاتے ہوئے حکومت تو سامنے ہم مسکرا رہی اور ہم دونوں آپس میں باہم دستے گریبان کھڑے ہوئے روڈ کے اوپر، تو بالکل اس ٹھیک، کو چیزوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں نہ کہیں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی عمران خان صاحب سے بھی کوئی ملاقات کروائی جائے؟ دیکھیے، میرا خیال یہ اس ملاقات کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم کرتے بھی ہیں تو وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کون سی خفیہ چیز ہو سکتی ہے؟ تو ساری باتیں، ہر چیز وہاں پر سب کو پتہ ہے کہ وہاں کو بات ہم کر ہی نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ ان کے وکلاء جاتے ہیں، ان سے جو ہدایت ملتی ہے وہ لے آتے ہیں، اور کبھی عدالت سے لے لیتے ہیں، کبھی کہاں سے لے لیتے ہیں۔ تو ملاقات کا میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو کوئی کرنے بھی نہیں دے گا، دوسری بات اس ملاقات کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی جن کو انہوں نے نامزد کیا ہے، ان کے چیئرمین ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، یا دیگر لوگ ہیں جو اس کے ہمارے ساتھ مذاکرات میں بھی ہیں، ان لوگوں کو پاورفل بنایا جائے۔ ان کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے، اتنی ان کے پاس کہ وہ ہمارے ساتھ جب اجلاسوں میں بیٹھیں، اور جب وہ اتحاد کے اجلاسوں میں بیٹھیں تو ان کے فیصلے کو دوبارہ اپروول لینے کے لیے نہ جانا پڑے۔